بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم شہباز حسین عوام اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکیم شہباز ہربل ٹی وی آن یوٹیوب۔ آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا لاجواب نسخہ بیان کرنے جا رہا ہوں جو کہ موسم گرما میں ہونے والے بے شمار مسائل، بچوں کے ہوں، نوجوانوں کے ہوں، جوانوں کے ہوں، بڑوں کے ہوں، بوڑھوں کے ہوں، سب کے لیے لاجواب نسخہ ہے اور گرمی کی وجہ سے ہونے والے تمام مسائل کا بھی حل ہے، کمزوری کا بہترین حل ہے، معدہ کی خرابی، جگر کی خرابی، آنتوں کی خرابی اور ان کی وجہ سے ہونے والے مسائل کا بھی بہترین حل ہے۔ ایک ایسا نسخہ ہے کہ جو نہ صرف عام لوگ استعمال کر سکتے ہیں، حاملہ خواتین بھی استعمال کر سکتی ہیں، ایسے لوگ جو ضعف قلب میں مبتلا ہیں، کمزور ہیں، دل کے کمزور ہیں، خفقان قلب میں مبتلا ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بھی اعلیٰ پائی کا نسخہ ہے۔ جو بڑے لوگ ہیں ان کے لیے بھی بہت اچھا نسخہ ہے۔ ضرورت کے مطابق جب وہ آپ چند دن اس کو استعمال کریں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے اس کے شفائی اثرات کے معترف ہو جائیں گے۔ اس نسخہ میں آپ نے سب سے پہلے ایک ورق نقرہ کی دفتری بڑی لینی ہے، ورق نقرہ کلاں کی ایک دفتری۔ اگر کہیں سے نہ مل سکے تو پھر آپ نے چھوٹی جو ورق نقرہ کی دفتری ہے وہ آپ نے اگر لینی ہے تو پھر وہ کم از کم 3 عدد لے۔ اس کے بعد دانہ الائچی خرد آپ نے لینا ہے 25 گرام۔ کشتہ مرجان، یہ شاخ مرجان کا آپ نے کشتہ لینا ہے، کسی بھی بڑے دواخانے کا مل جاتا ہے، اگر طبیب ہے تو وہ مکھن میں خود بنا لیں۔ یہ آپ نے 25 گرام لینا ہے۔ مغز بادام شیریں یعنی میٹھے بادام کے جو گریاں ہوتی ہیں وہ آپ نے لینی ہے 50 گرام۔ مربع سیب یہ آپ نے لینا ہے 1 پاؤ۔ مربع گاجر 1 پاؤ۔ مربع آملہ کلاں بڑے آملے کا مربع 1 پاؤ۔ مربع بہی 1 پاؤ اور مربع حلیلہ کلاں بڑی ہرڑ کا مربع 1 پاؤ۔ اب اس نسخہ کی ترکیب تیاری یہ ہے کہ آپ نے مربوں میں سے تخم نکال کے پھر مربے لینے ہیں۔ مثلا حلیلہ کلاں ہے تو اس کا بڑی ہرڑ کا مربع جو ہے وہ گٹلی نکال کر 1 پاؤ لینا ہے۔ اس طرح دوسری جو مربع ان میں سے بھی تخم نکال دیں، تمام مربع جات کو کوٹ لیں۔ کوٹنے کے بعد بادام کی جو گریاں ہیں یا مغز بادام ہیں ان کو بھی باریک پیس لیں، الائچی دانہ کو بھی باریک پیس لیں اور کشتہ مرجان اور یہ چیزیں ساری جو ہیں یہ آپ نے مکس کر دینی ہے اور آخر میں ورق نقرہ ڈال کے چاندی کے ورق اس کو آپ نے اچھی طرح مکس کر لینا ہے، یہ ایک معجون سی بن جائے گی۔ اب اس میں سے آپ نے 1 چمچ صبح دوپہر شام بڑے آدمی کو دینا ہے، بچوں کو اسی طرح کم خوراک دیں۔ یہ نسخہ موسم گرما میں دل کی گھبراہٹ کے لیے، ضعف قلب کے لیے، تبخیر معدہ کے لیے، یرقانی کیفیت کے لیے، جگر کی خرابی کے لیے، ہاتھ پاؤں کی جلن کے لیے، معدہ جگر انتڑیوں کے درست فعل نہ ہونے کی وجہ سے جو مسائل ہوتے ہیں ان کے لیے بہت اعلیٰ پائی کا نسخہ ہے۔ حاملہ خواتین کو جب گھبراہٹ ہوتی ہے، بے چینی ہوتی ہے، ان کے لیے بہت اچھا ہے، دل کے مریضوں کے لیے بھی بہت اچھا ہے، جگر کے مریضوں کے لیے بہت اچھا ہے، معدے کے مریضوں کے لیے بہت اچھا ہے، انتڑیوں کے مریضوں کے لیے بہت اچھا ہے۔ اور اس نسخہ کو مسلسل استعمال کرنے سے صحت بھی بحال ہو جائے گی، معدہ جگر انتڑیاں جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گی، دل دماغ جگر اعضائے رئیسہ کو طاقت دے گا۔ آپ ویسے ہی چمچ کے ساتھ کھا لیں یا اوپر سے تھوڑا سا دودھ پی لیں۔ ہر عمر اور ہر وزن کے بندے کو اس کو استعمال کروایا جا سکتا ہے، خواتین کو استعمال کروایا جا سکتا ہے، بالخصوص حاملہ خواتین جو بہت زیادہ کمزور ہوتی ہیں اور موسم گرما میں ان کا کوئی حال نہیں ہوتا، ان کے لیے یہ بہت ہی اعلیٰ خوش ذائقہ معجون کا نسخہ ہے۔
دل کے کمزور مریض جو ہے وہ بھی اس کو استعمال کریں، جن کو بہت زیادہ گرمی لگتی ہو وہ بھی اس نسخہ کو استعمال کریں۔ یہ طب یونانی کا بہت اعلیٰ پائے کا بہت ہی لاجواب نسخہ ہے۔ تمام تر جتنے بھی سفراوی امراض ہیں آپ ان میں اس کو استعمال کر سکتے ہیں، دوسری ادویات کے ساتھ۔ کوئی دوائی آپ نے نہیں استعمال کروانی پھر بھی آپ اس کو استعمال کریں، اللہ کے فضل و کرم سے بہترین رزلٹ دے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہماری ان ویڈیوز کو اپنے دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیا کریں تاکہ وہ بھی ان سے فائدہ پائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یاد رکھیں اصل کرشماتی نظام تشخیص طب 3 لیولز اور ان کے آگے 9 لیولز پر اور آخر میں کرشماتی طبی فارماکوپی پر مشتمل ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری دنیا کی معلوم طبی تاریخ میں نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے، اور اس وقت پوری دنیا میں اور میرے مقرر کردہ نمائندے ان سب علوم اور فنون کو سکھا رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر دعویٰ کرنے والے بے شمار لوگ جعل ساز ہیں، ان سے محتاط